فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نجاست کے بارے میں ہماری حدیثوں کا سلسلہ کتاب بلوغ المرام سے جاری ہے. حدیث نمبر 25 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھوتے تھے. کپڑے میں اگر منی لگ گیا تو اس کو جو ہے دھو کر صاف کر دیتے تھے اور اس کے بعد نماز کو جاتے اسی کپڑے میں جاتے، اسی کپڑے میں جس کپڑے میں منی لگ گیا تھا اور آپ نے اس کو دھو کر صاف کر دیا تو اسی کپڑے میں آپ جاتے، جبکہ میں دھونے کا جو دھونے کی جو نشانی، دھونے کا جو اثر ہوتا ہے منی دھونے کا، میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں دیکھتی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. مسلم کی ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچتی تھی. کھرچنے کا مطلب یعنی منی سوکھ گیا تھا اور آپ کہتی ہیں، بات دوسری روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی، اپنے ناخن سے میں کھرچتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہماری کتاب بلوغ المرام میں پہلی حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں امام بزار رحمۃ اللہ علیہ، جو مسند البزار جن کی کتاب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کو سلیمان بن یسار نے، مشہور تابعی گزرے ہیں، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اور ان کے بھائی عطا بن یسار ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا. ان کے بھائی عطا بن یسار اپنے کچھ ضرورت کے لیے مارکیٹ میں خریدنے کے لیے باہر گئے ان کو چھوڑ کر. تو ایک عورت، ایک نوجوان، سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت تھے، ان کو دیکھ کر وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں. سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ رونے لگتے ہیں. اتنا روتے ہیں کہ وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے. لوگ ان کے رونے کو دیکھ کر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھتی ہے کہ لوگ اتنے جمع ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے وہ نکل جاتی ہے. ایک مرتبہ سلیمان بن یسار خواب میں دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام خواب میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سلیمان بن یسار نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ کیسے آپ جو ہے زلیخا کی
اور وہ عورتوں کا جو فتنہ تھا کیسے آپ بچ گئے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تعجب تو اس آدمی سے ہے جو ایک عورت کا فتنہ دیکھ کر وہ اس فتنے سے اس کو بچ گیا اور روتے روتے جو ہے اس نے اپنا وقت گزارا. تو ہوشیار ہوئے اور رونے لگے. نیند سے جب ہوشیار ہوئے تو رونے لگے. تو بھائی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو بھائی نے کہا کہ میں ایک بات بتاؤں لیکن کسی کو نہیں بتانا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ واقعہ ان کو بتایا. سلیمان بن یسار کے بارے میں بزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کے راوی جو سلیمان بن یسار ہیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کر رہے ہیں. اور امام بزار کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے سلیمان بن یسار نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی حدیث نہیں سنی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سند جو ہے وہ بیچ میں کٹ گیا ہے، متصل نہیں ہے. اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے صحیحین میں روایت کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں علماء کے نزدیک، ان دونوں اماموں کے نزدیک سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہم انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث سنی ہے. یہ حدیث سنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حدیث نہیں سنی ہو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیحین میں اس کو روایت کیا ہو. لہذا ہم یہی مانیں گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے یہ روایت سنی ہے. بہرحال بخاری مسلم اور بہت ساری روایتوں میں، کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اب آئیے تفصیل کے ساتھ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ان کی زندگی کے حالات جانتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، اور میں عام طور پر صحابہ کے بارے میں جو باتیں میں بتاتا ہوں، مشہور صحابہ کے بارے میں خاص طور پر، وہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر اعلام النبلاء جو مشہور کتاب ہے، جس میں انہوں نے بڑے بڑے مشاہیر، مشہور شخصیتوں کا ذکر فرمایا، بادشاہوں کا، خلفاء کا، علماء کا. جی کتاب جو تقریباً 34 جلدوں میں ہے، تو اسی 26 جلدوں میں ہے، اسی کتاب کا حوالہ، اسی کتاب سے میں یہ معلومات آپ کو دیتا ہوں، الا ہے کہ کہیں کہیں دوسری کتابوں سے بھی لے لیتا ہوں. عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کی بیٹی عائشہ بنت ابی بکر، ابو بکر کا نام عبداللہ ابن ابی قحافہ عثمان، قریشی ہیں، تیمی ہیں، مکی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کی ساری عورتوں میں سب سے زیادہ علم والی، ساری عورتوں میں افقہ نساء الامت علی الاطلاق، یعنی ان کے جیسا عالم دین خاتون کوئی پیدا نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے، ان کی ماں جو ہے ام رومان ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین نے ان کے ساتھ جو ہے مدینے سے جب آئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے تھے، لیکن بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیج کر ان کے غلاموں کو وہاں سے، مکے سے، ان کے خاندان والوں کو منگایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تقریباً ہجرت سے 2 سال پہلے یا اس سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، نکاح کیا، جبکہ ان کی عمر 6 سال کی تھی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں. اور ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر جو ہے رمضان میں ہوا
اور شوال کے مہینے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا گیا، جبکہ ان کی عمر جو ہے 9 سال کی تھی. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر کی لڑکی کیسے جو ہے ایک شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، یہ کیسے گزار سکتی ہے. عرب کی سرزمین جو ہے گرم علاقہ ہے، سعودی عرب کا علاقہ، اور وہاں لڑکیاں جو ہے کم عمر میں جلدی جوان ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائشہ رضی اللہ کی جو رخصتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جوان ہو چکی تھی. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، گرم علاقے میں جو ہے لڑکیاں جلدی جوان ہوتی ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ 21 سال کی عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، یہ سب غلط بات ہے. صحیح جو روایتیں ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی اور اس کے علاوہ دوسری روایتیں، وہ صاف بتاتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، اور شادی اور نسبت جو ہے اور جو رخصتی ہے یہ 9 سال کی عمر میں ہوئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت سارا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا. ان کی حدیثیں تقریباً 2200 حدیثیں پہنچتی ہیں جو انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان میں بخاری اور مسلم تقریباً 174 حدیثیں روایت کیے ہیں. امام بخاری تنہا میں، یعنی خود امام بخاری جو صحیح مسلم میں نہیں ہے، صحیح بخاری میں ہے، تقریباً 54 حدیثیں، 50 حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں صرف، اور صحیح مسلم میں تقریباً 60 حدیثیں ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی حالت میں پیدا ہوئی، یعنی بابا مسلمان تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 8 سال کی چھوٹی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے جب شعور آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے دونوں ماں باپ جو ہے وہ مسلمان تھے. میں نے ان کو اسلام کی حالت میں پایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خوبصورت سفید رنگ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیسے کسی اور عورت سے، کسی دوسری عورت سے محبت نہیں کی اپنی بیویوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بیوی. بعض علماء نے یہ کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوبکر سے، ان کے باپ سے بھی زیادہ افضل ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے. سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. عورتوں میں افضل جو ہے جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی زندگی میں ان سے بھی افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بڑا ذکر کرتے تھے، بہت ذکر کرتے تھے، اور ان کی تعریف کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی تھی، ناراض ہوتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ انہوں نے کہا ارے وہ بوڑھی عورت، اس کو آپ کیا یاد کر رہے ہیں؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ ہمارے مدد میں، اپنے دین کے، اللہ کے دین کی مدد میں لٹا دیا. اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد میں سب کچھ انہوں نے لٹایا. مالدار عورت تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا. اور یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں سے کسی عورت کے ذریعے مجھے اولاد نہیں دیے، ان کے ذریعے مجھے اولاد دی. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غیرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنا چھوڑ دی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں 3 مرتبہ شادی سے پہلے تمہیں دکھایا گیا. میں نے دیکھا کہ فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہاری تصویر لا کر بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہوگی. میں نے چہرہ کھول کر دیکھا تو تم اس میں تھے. میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو
تحقیق کر کے بتائے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے شادی کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک ہرے رنگ کے ریشم کے کپڑے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر کو لا کر بتایا، کہا کہ یہ تمہاری بیوی دنیا اور آخرت میں ہوں گی۔ ایک روایت ہے جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن یا جید قرار دیا ہے، جید کا مطلب حسن کے مرتبے میں، لیکن اس میں بعض علماء نے کلام کیا ہے، جیسا کہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، مریم علیہ السلام کے بعد مجھے 9 چیزیں دی گئی، کسی کو یہ 9 خصوصیتیں عطا نہیں ہوئی۔ 9 خصوصیتیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، اور یہ 9 خصوصیتیں کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ نمبر 1 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں جبریل امین نے میری تصویر اپنے ہاتھوں میں لا کر بتایا، اور آپ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں میں میرے علاوہ کسی کنواری عورت سے آپ نے شادی نہیں کی۔ جتنے بھی شادی ہوئی یہ شادی شدہ تھی، مطلقہ یا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال ایسی حالت میں ہوا جبکہ آپ کا سر میرے گود میں تھا۔ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں دفن کیے گئے۔ نمبر 5 فرشتے میرے گھر کو گھیرے ہوئے ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ایسی صورت میں، ایسی حالت میں نازل ہوتی تھی جبکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں، ایک بلیکٹ میں ہم دونوں ہوتے تھے، اور ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ نمبر 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صدیق کی بیٹی ہوں۔ نمبر 7 میرے بارے میں میری پاکی، میری طہارت، جی، اور یہ کہ میں زنا سے پاک ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری براءت کا اعلان آسمان سے نازل فرمایا۔ نمبر 8 میں بالکل پاک اور پاک شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مغفرت کا اور بہترین اجر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ یہ 9 خصوصیتیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سودا رضی اللہ عنہ سے شادی کی، اور اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، نکاح کیا، لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی وقت جو ہے ان کی رخصتی ہو گئی ہجرت سے پہلے، لیکن ہجرت کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس محبت کا ذکر اس لوگوں کے سامنے ذکر کرتے تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان آپ کی نظر میں کون ہے اللہ کے رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ زیادہ پسندیدہ آدمی ہے، میری نظر میں سب سے زیادہ عائشہ ہیں، عائشہ سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مردوں میں کون ہے؟ تو کہا کہ ان کے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا یہ بالکل پکی خبر ہے، اگرچہ رافضہ کو یہ بری لگے، شیعہ کو یہ بری لگے، لیکن ایک بات پکی ہے کہ اس خبر کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک انسان تھے، پاک ہی لوگوں سے محبت کر سکتے تھے، کیونکہ رافضہ جو ہے قرآن کریم کی آیت کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا، اس کا انکار کرتے ہیں۔
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں اور ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دوزخ میں ہے، نعوذ باللہ. اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں کس طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لوگ گستاخی کرتے ہیں، کیک میں لکھ کر کاٹتے ہیں اس طریقے سے گویا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کاٹ رہے ہیں، نعوذ باللہ. اتنی خباثت. اور یہ بتا رہے ہیں کہ عائشہ فی النار، عائشہ فی النار بول کے جشن منا رہے ہیں کہ عائشہ دوزخ میں ہے، عائشہ دوزخ میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی ام المؤمنین جن کے برات کا اظہار قرآن کریم میں ہوا، اور جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لحاف میں تھی تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. اور کتنی بابرکت شخصیت. ایک مرتبہ جنگ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار گم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کی طرح، کوئی سونے کا نہیں تھا، وہ کسی سیپی وغیرہ سے بنا ہوا تھا. اس کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑاؤ ڈال دیے. اب پڑاؤ ڈال دیے، پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس، لوگ پریشان ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، کہتے ہیں تم کیا تکلیف دے رہی ہو سب کو، سارے لوگوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے مسلمانوں کو تم تکلیف دے رہی ہو، پریشان کر رہی ہو، تمہاری وجہ سے ہم لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، پانی بھی نہیں ہے. اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیمم کا حکم جو ہے نازل ہوا. تیمم، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو اور تیمم سے پاک صاف ہو جاؤ گے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ابو بکر کے خاندان والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے یہ جو حکم ملا ہے، آسانی جو ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے کہ مٹی میں ہاتھ مارو اور جو ہے اس کے بعد پھونکو، پھر اس کے بعد چہرے پر ہاتھ لگاؤ، پوچھ لو، چہرے پر مسح کر لو، پھر ہاتھ پر مسح کر لو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تیمم کا طریقہ، کیونکہ اللہ نے پہلے چہرے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد ہاتھ کا ذکر فرمایا، جیسے وضو میں اللہ نے ذکر فرمایا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو مسح کر لو اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو مسح کر لو، ہتھیلی کو. ختم. نیت کے ساتھ بسم اللہ کہہ کے مارا اور ہو گیا، پاک ہو گئے. اور اگر کسی پر غسل واجب ہے، پانی نہیں تھا، اتنا کرنے سے غسل بھی اس کا ہو گیا. جب پانی ملے گا تب پانی نہ لے گا، غسل کر لے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مبارک خاندان ہے جن کی وجہ سے اسلام میں بہت ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، اتنا زیادہ صحابہ میں عام تھا، مشہور تھا کہ مسلمان دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کس کے گھر میں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہے تو تحفہ بھیجتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ایک ساتھ تھی، 9 بیویاں تھیں. ان 9 بیویوں میں 2 پارٹی تھی. ایک جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دوسری پارٹی تھی جس میں صفیہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت خزیمہ اور زینب بنت جحش اور اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دوسری پارٹی تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ دونوں پارٹیوں میں آپس میں نوک جھونک یا عورتوں میں جیسے ہوتا ہے سوگنوں میں، یہ بات تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، صفیہ اور سودا ایک پارٹی میں تھی اور بقیہ بیویاں دوسری پارٹی میں تھی. تو ایسا ہوا کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب ہوتی تو تحفے بھیجا کرتے تھے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پارٹی کے لوگ تھے، بیویاں، ان لوگوں نے احتجاج کیا. ان لوگوں نے کہا
उन लोगों ने उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, जो उनकी लीडर थी, कहा कि जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि लोगों से कहें कि कोई अगर तोहफा कोई देना चाहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो किसी भी दिन भेजे। ये नहीं कि आयशा रजी अल्लाह तआला के दिन उनके बारी को तलाश करते हुए भेजे। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाकर कहती हैं कि आपकी बीवियां जो है, फला फला बीवियां आपके पास ये कह रही हैं कि आप जरा लोगों से कहें कि जिस दिन भी वो लोग चाहें अपने तोहफे आपके पास भेजें। क्यों जो है सिर्फ आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारी के मौके पर उनके घर जब रहते हैं आप, आपके लिए तोहफा दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु खामोश रहे, कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं फरमाया, खामोश रह गए। तो उम्मे सलमा गई, कहा जो है, क्या कहा उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो उम्मे सलमा ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, खामोश रह गए। फिर कहा जाओ दोबारा बात करो। दोबारा गए, जिस दिन बारी आई उनकी, दोबारा कहा अल्लाह के रसूल ये बीवियां कह रही हैं कि आप जरा लोगों में ऐलान कर दें कि जिस दिन भी आप रहेंगे, जहां भी, आपके पास ये तोहफा आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश हो गए। दूसरी मर्तबा भी, तीसरी मर्तबा फिर औरतों ने कहा जाओ उम्मे सलमा से कहा फिर बात करो। जब तीसरी मर्तबा उन्होंने बात की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा के बारे में उम्मे सलमा तुम मुझे तकलीफ मत दो, क्योंकि किसी औरत, कोई ऐसी औरत जिसके साथ में अगर मैं लिहाज में था किसी भी बीवी के साथ, और ऐसी हालत में अगर वही का नुज़ूल हुआ है तो सिर्फ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है, उनके अलावा किसी दूसरी बीवी के साथ जो है मेरे साथ ऐसा मामला नहीं हुआ है, इसलिए तुम आयशा के बारे में मुझे तकलीफ मत दो। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं आपको तकलीफ देने से मैं तौबा करती हूं, अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दीजिए। उम्महातुल मुमिनीन खामोश नहीं रहे। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि जाओ जाकर तुम्हारे अब्बू से कहो कि आयशा बिन्त अबू बकर के बारे में इंसाफ से काम लें, इंसाफ से काम लें। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि ये बीवियां आपसे ये शिकायत कर रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, जो चीज मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद नहीं है? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल, जो आप पसंद करेंगे बिल्कुल मैं पसंद करूंगी। खामोश हो गए और वहां चले गए। उन्होंने कहा, औरतों ने दोबारा बोलो। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि दोबारा जाकर कहो। कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊं। तीसरी मर्तबा उन्होंने ज़ैनब बिन्त जहश, जो उनमें से एक दूसरी खातून थी, दूसरी पार्टी जो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अगेंस्ट पार्टी थी, मुखालिफ पार्टी थी, उस पार्टी में जो है ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से उनको भेजा। ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला आती हैं और आकर जो है बड़ी सख्ती से बात करती हैं। कहती हैं कि आपकी औरतें, आपकी बीवियां अल्लाह का वास्ता देकर आपसे कह रही हैं कि बिन्त अबी कुहाफा, अबू बकर सिद्दीक की बेटी के बारे में इंसाफ करें। और जोर से कहती, आवाज चिल्लाती हैं, हत्ता कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी टेढ़े आड़े हाथ लेती हैं, अपने बातों बातों में उनको भी कुछ बुरा भला कहती हैं। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठी हुई है खामोश, गाली दी उनको, बुरा भला कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि आयशा जवाब देते हैं क्या। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जवाब देते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फिर उसके बाद देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जवाब देती है, ऐसा जवाब देती है कि वो खामोश हो जाती है। ज़ैनब बिन्त जहश, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आयशा की तरफ देखकर, ये अबू बकर की बेटी है, क्या समझ रहे हो तुम, ये अबू बकर की बेटी है। कहने का मतलब यह है कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फजीलत सारे मुसलमानों में बिल्कुल एक मारूफ चीज थी, इसमें कोई शक नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत दूसरी औरतों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे खाने में सरीद की फजीलत दूसरे खानों पर है। सरीद जो है अरब में गोश्त और रोटी का टुकड़ा,
دونوں کا بنا ہوا ایک قسم کا کھانا بنتا تھا، پکوان، جس کو سرید کہتے تھے. جیسے ہمارے ہاں بریانی ایک محبوب غذا ہے، اس طریقے سے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرید ایک محبوب غذا تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مثال دے کر فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اسی طریقے سے ساری عورتوں پر جیسے سرید کا مقام دوسرے کھانوں کے مقابلے میں ہے. اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلیک وعلیہ السلام، آپ پر اور ان پر سلامتی ہو اور رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے بتایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب آپ کی شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کی تو 9 سال کی عمر کی تھی. اور عائشہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ میں بچیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میری عمر کی لڑکیوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی. تو میری سہیلیاں میرے پاس آتی تھی اور جب وہ دیکھتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے ہیں تو چلے جاتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مجھے خوش رکھنا چاہتے تھے تو جو ہے میری سہیلیوں کو چھوڑتے تھے کھیلنے کے لیے. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ہے ایک پردہ لٹکا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے کچھ کھلونا ہے اور ہوا کے آنے سے وہ پردہ ہٹتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے کھلونے میں ایک گھوڑا ہے جس کے پر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے کہتے ہیں اچھا گھوڑا اس کے پر بھی ہوتے ہیں کیا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پر ہوتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ہنسنے لگتے ہیں. اسی طریقے سے وہ واقعہ بھی معلوم ہوگا کہ عید کے موقع پر حبشہ کے لوگ، ایتھوپیا کے لوگ مسجد نبوی میں عید کی مناسبت سے کھیلتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے سے سوراخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹیکا لگا کر اور اپنی ڈھڈی ان کے کندھے پر رکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہی ہیں. اور یہ جو کھیل رہے تھے اس کو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود ٹھکر نہیں چھوڑ دیے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے نہیں. یہاں واقعہ عفق کا واقعہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگایا گیا مشہور واقعہ کا ذکر کرنا ضروری ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سفر میں جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن دازی لگاتے، قرآن دازی کرتے. جس کا نام آتا چٹھی میں اس کو لے کر جاتے، اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے. تو سن 5 ہجری میں مریسی نام کا مریسی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک جنگ ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر جاتے ہیں، قرآن دازی کرتے ہیں. تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلتا ہے اور لے جاتے ہیں. اور یہ سن 5 ہجری کا جو یہ واقعہ ہوا یہ حجاب کے بعد، حجاب کا حکم آنے کے بعد، جس میں امہات المؤمنین کو دوسروں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوتی ہیں تو ہودج جو جس کو پالکی جیسا ہوتا ہے نا، پالکی جس پر کیا نام ہے ہاتھیوں پر یا جو ہے اونٹوں پر جو ہے سوار کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کو عربی میں ہودج کہتے ہیں اور اردو میں ہندی میں پالکی کہتے ہیں. تو اس طریقے سے بیٹھتے تھے، اندر کون ہے معلوم نہیں ہوتا تھا، پردے لگے ہوتے تھے، کون ہے معلوم نہیں ہوتا تھا. جنگ سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس ہو رہے تھے مدینہ، راستے میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. اور جب وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسی واقعے میں اسی موقع سے جو ہے آپ کا جو ہار جو ہے وہ گم ہو گیا تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دوسرے جنگ کے موقع پر ہوا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہ گئے. دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے کا حکم دیتے ہیں تو جو لوگ پالکی اٹھانے والے، اٹھا کر جو ہے سواری پر رکھنے والے، یہ لوگ آتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں عورتیں بہت کمزور تھیں،
زیادہ گوشت وزندار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کا کھانا کچھ زیادہ نہیں تھا، معمولی کھانا ہوتا تھا۔ تو پالکی اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس میں پالکی میں کوئی ہے نہیں، وہ سمجھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اندر ہیں۔ وہ اپنی حاجت سے ضرورت کے لیے گئے ہوئے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا باہر قضاء حاجت کے لیے، اور یہ اس وقت تک جو ہے یہ لوگ کیا کیے، پالکی اٹھا کر سواری پر رکھ دیے، اور وہاں سے لوگ جو ہے قافلہ نکل پڑا، سارے لوگ نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کہیں بھی آپ پڑاؤ ڈالتے تو آپ جو ہے واپسی کے موقع پر ایک صحابی کو چھوڑ کر جاتے، ایک صحابی کو چھوڑ کر جاتے تاکہ کوئی چیز چھٹی ہوئی ہو، کوئی بھی سامان چھڑا ہوا ہو تو وہ لے کر آئے۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آئے کہ دیکھو اگر کوئی سامان چھٹا ہوا ہو تو لے کر آؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آتی ہے، دیکھتی ہے کہ کوئی نہیں ہے، سب لوگ چلے گئے، تلاش کرتی ہے ادھر ادھر، کوئی نہیں ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو معلوم ہو جاتا نا کہ جو ہے یہ پالکی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ کہیں گئی ہوئی ہیں، اٹھا کر رکھ لیے لوگ، اٹھا کر رکھنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ان کے ساتھ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے کے بعد اپنی جس جگہ میں ان کی سواری تھی، پڑاؤ تھا، اس جگہ پر آ کر پھر بیٹھ جاتی ہیں، وہیں سو جاتی ہیں، سو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے، دوسرے دن صبح ہونے کے بعد، کیونکہ عام طور پر جو سفر کرتے تھے وہ رات میں سفر کرتے چلتے تھے، کیونکہ رات کا وقت ٹھنڈا وقت ہوتا ہے، دن میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، چلنے میں انسان تھک جاتا ہے، تو چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے رات کا وقت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تو قافلہ رات میں نکلا، صبح میں جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حجاب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے تھے، وہ دیکھ کر جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کی آواز سے عائشہ رضی اللہ عنہ جاگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نہ انہوں نے مجھ سے بات کی، نہ میں نے ان سے بات کی، انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر وہ کیا کیے، اپنی سواری لائے، سواری کو بٹھایا، مجھ پر اس سواری پر بٹھایا، میں جب بیٹھ گئی تو سواری کو لے کر نکلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے، تو وہاں لے کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ اور اس دوران منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک بیوی پر تہمت لگایا کہ صفوان بن معطل نے، اور ان دونوں کا جو ہے نعوذ باللہ غلط کام ہوا ہے، دونوں اکیلے تھے اور یہ غلط کام ہوا ہے، کوئی دلیل نہیں، بغیر کسی دلیل کے، صرف اس وجہ سے کہ وہ تنہا تھے۔ تنہائی کس کی وجہ سے؟ مجبوری، کوئی نہیں۔ اب ایک عورت اگر تنہا ہو ایسی حالت میں، ایک انسان کا فرض کیا بنتا ہے؟ اس کی جان بچانا اور اس کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ لے جانا۔ صفوان بن معطل کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی امانت کو لے جا کر پہنچایا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ سب سے بڑا آدمی تھا، منافق، رأس المنافقین، جس نے اس بات کو بہت عام کیا، بہت پھیلایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد میں 1 مہینہ بیمار پڑ گئی، اور لوگ 1 مہینہ یہ بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ لیکن مجھے ایک بات کھٹکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر میں جب کبھی بیمار پڑ جاتی تو میرے ساتھ جو سلوک کرتے تھے وہ سلوک نہیں تھا، جو نرمی اور جس طریقے سے شفقت جیسے ہوتی تھی میری بیماری کی حالت میں وہ پاتی نہیں تھی، میں نے اس کو محسوس نہیں کیا۔ آتے، سلام کرتے، پوچھتے کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، اچھے ہیں، پھر چلے جاتے۔ ایسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔
اور مجھے کوئی معلوم نہیں تھا کہ جو ہے لوگ ایسا بات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں بہت جب کمزور ہو گئی، میں رات میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے مستح کے ساتھ میں گئی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، اور مناسے نامی جگہ اس طرف جو ہے عورتیں ہم لوگ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس زمانے ہمارے گھروں میں بیت الخلاء ٹوائلٹ کا انتظام نہیں تھا۔ ہم لوگ اس کو برا سمجھتے تھے کہ اپنے گھروں میں ٹوائلٹ رکھیں، حمام کا انتظام کریں، یہ ہم لوگ برا سمجھتے تھے۔ تو مستح اور میں ہم دونوں چل کے جا رہے تھے، تو ایک چلتے چلتے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کپڑا تھا، جو برقع تھا، وہ جو ہے ان کے پاؤں میں لگ کر وہ ٹھوکر کھاتی ہے، وہ گرنے جاتی۔ تو مستح کہتی ہیں مستح برباد ہو جائے، مستح برباد ہو جائے۔ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتی ہے، مستح کی ماں مستح اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہی ہے مستح برباد ہو جائے۔ میں نے کہا کیا کتنی بری بات کہہ رہے ہیں آپ؟ مستح ایک بدری آدمی ہے، جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان کے بارے میں آپ ایسا کہہ رہے ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالی کہنے پر ارے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے مستح نے کیا کہا مجھے نہیں معلوم ہے کیا کہا۔ عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا وارضاہا، مجھے نہیں معلوم ہے انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے بارے میں جن لوگوں نے تہمت لگایا ہے ان میں سے مستح بھی ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے سے بیمار، اور یہ سننے کے بعد اور بیمار پڑ گئی۔ میں جب گھر پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سلام کیا، پوچھا کیسے ہو تم؟ میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں کے گھر جاؤں؟ میں اپنے ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ گئے، جا کر کہا امی سے، امی لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی ماں سے پوچھ رہی ہے کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ ماں نے کہا اے میری پیاری بیٹی صبر کرو، اگر کوئی عورت کسی شوہر کے پاس پسندیدہ ہے، شوہر اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو ان کے سوکنے جو ایسی ہی بات کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کسی نے ان کے خلاف بات نہیں کی، لیکن زینب بنت جہش جو ام المؤمنین تھی آپ کی بیوی، ان کی بہن ایک تھی حمرہ بنت جہش، وہ آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بولتی تھی۔ ان میں سے حسن بن ثابت بھی تھے، حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مستح صحابی تھے، حسن بن ثابت صحابی تھے، حمرہ بنت جہش صحابی عورت تھی، اور منافقین بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت کر رہے تھے، تو اس وجہ سے ان کے ابوبکر کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے کہا کہ تم صبر کرو، یہ ماں ہوتا ہے ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگ ایسی بات کر رہے ہیں میرے بارے میں؟ میں وہ رات بھر روتی رہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات بھر روتی رہی، اور جو ہے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اور میرے آنسو بھی نہیں رک رہے تھے، صبح ہوئی بھی رو رہی تھی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو، اسامہ بن زید کو بلایا، قریب لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے پوچھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول بھی نہیں ہو رہا تھا میرے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسامہ بن زید نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں جانتے، بالکل پاک عورت، بالکل ہی بری عورت، یہ سب تہمت ہے آپ پر جو ہے لگایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہیں؟ عورتیں تو بہت ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟
آپ اگر چاہیں تو جو لونڈی ہے ان سے پوچھ لیجئے، گھر میں رہتی ہے وہ بتائے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ عورتیں بہت ہیں، یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں آئی۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، سکرات کے عالم میں، مرض الموت میں، اور جب نماز کے لیے آخری مرتبہ جب اٹھ کر گئے تو دو آدمیوں کے سہارے سے گئے، ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا اور ایک علی رضی اللہ عنہ کا سہارا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے عباس کا نام تو لیتے ہیں، علی کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے میرے بارے میں ایسا جملہ کہا، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ جو لونڈی تھی ان سے پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے عائشہ پر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، کوئی بھی ایسی چیز عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں نے نہیں دیکھا جس کے بارے میں شبہ کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک بات یہ ہے کہ وہ کم عمر ہیں اور وہ کبھی کبھی آٹا گوندتی تھی اور جو ہے اس کے بعد گونتے سو جاتی تھی، نیند لگ جاتی تھی، اور بکری آتی اور وہ آٹا کھا لیتی۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی چیز ملاحظے کی چیز میں نے قابل ملاحظہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی حالت میں تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ تمہارے بارے میں، پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، تمہارے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، اور اگر تم بری ہو، پاک ہو، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات کا اظہار کرے گا، اس کے بارے میں حکم نازل فرمائے گا، اور اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، توبہ کر لو۔ کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات کو پوری کرتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میرے آنسو رک گئے، ایک قطرہ آنسو بھی نہیں گرا۔ میں نے میرے والد سے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میں کیا جواب دوں، میں کیا بولوں۔ پھر اس کے بعد میں نے میری ماں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے۔ ماں نے کہا مجھے نہیں معلوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں کم عمر لڑکی تھی اور قرآن زیادہ نہیں پڑھتی تھی، قرآن زیادہ نہیں پڑھتی تھی، کیونکہ ان کی عمر اس وقت اس واقعے کے موقع پر 12 سال کی عمر۔ سن 2 ہجری میں شادی ہوئی، 3 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، سن 5 ہجری میں۔ آپ کی عمر کب؟ 9 سال کی عمر میں جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، تو 12 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی چھوٹی عمر والی اور میں زیادہ قرآن نہیں پڑھتی تھی، لیکن جواب میں کہتی ہیں، ذرا سنیے کیا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بے شک میں اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ تم لوگوں نے اس کو اتنا سنا ہے میرے بارے میں، میری تہمت کے بارے میں، یہ تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اور تم اس کو مان رہے ہو، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں، میں نے کسی غلط کام کا ارتکاب نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تم لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر میں اعتراف کروں کہ میں نے غلط کام کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا،
تم لوگ میری بات کو مان لو گے. اگر میں کہوں کہ میں نے غلط کام کیا ہے تو تم لوگ میری بات کو مانو گے. اللہ کی قسم واللہ ما اجد لی ولکم مثلا الا قول ابی یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تمہارے لیے میں کوئی مثال نہیں جانتی سوائے ابو یوسف علیہ السلام کے باپ کہتے ہیں کہ مجھے یعقوب کا نام نہیں آیا. یوسف علیہ السلام کے باپ نے جو فرمایا فصبر جمیل، یعنی بہت اچھا صبر کرنا ہے. صبر جمیل. یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیا نے کھا لیا تو کیا کہا؟ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس چیز پر جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے. کہتے ہیں پھر میں پلٹ گئی اور اپنے بستر پر سو گئی اور مجھے پورا یقین کہ میں پاک ہوں، بری ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان کرے گا. لیکن میں کبھی گمان نہیں کی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وحی نازل فرمائے گا اور وہ قرآن کریم میں وہ آیت پڑھی جائے گی. کیونکہ میں اپنے بارے میں اتنی حقیر سمجھ رہی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائے جس کو قیامت تک لوگ قرآن پہ پڑھتے رہیں گے. مجھے اس کی امید نہیں تھی. مجھے یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا، خبر دے گا، لیکن قرآن کریم کی آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوں گی مجھے یقین نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے میری برات کا اعلان کرے گا، میں یہ سمجھ رہی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ سے اٹھے نہیں، اور نہ ہی گھر والوں میں جو تھے میرے ماں میرے باپ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے چھوٹنے لگے. موتی جس طریقے سے گرتے ہیں اس طریقے سے پسینے کے خطرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آتی تھی سردی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چھوٹ جاتے تھے کیونکہ وحی کے وزن کی وجہ سے. اور جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور سب سے پہلا جملہ انہوں نے یہ کہا، عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے بری کیا ہے اور تمہاری برات کا اعلان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی وہ 10 آیتیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جنہوں نے تہمت لگایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر، تم میں سے ایک جماعت. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیتیں نازل فرمائی. جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں نازل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو ابو بکر نے کہا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح جو تہمت لگانے والوں میں شامل تھے، یہ دور کے رشتہ دار ہوتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان پر پیسے خرچ کرتے تھے، ماہانہ راشن دیتے تھے. ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم میں مستح پر 1 پیسہ خرچ نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں دوں گا. قرآن میں اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں جو صاحب فضل، صاحب احسان، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو کشادگی کی عطا فرمائی ہے، ان لوگوں کو قسم نہیں کھانا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے، ایسا قسم نہیں کھانا چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیت جب نازل ہوتی ہے ابو بکر صدیق کہتے ہیں بلا یا ربنا، بلا یا ربنا، کیوں نہیں ہمارے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستح کو دوبارہ جو ہے اپنا راشن واپس کرتے ہیں اور دینا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ہرگز جو ہے جب تک میں زندہ رہوں گا یہ راشن میں ان کو دیتا رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ابو بکر اور ان کی بیوی کہتی ہیں اٹھو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی سوائے اللہ تعالیٰ کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے مجھ پر، یہ کہہ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں جن صحابہ نے تہمت لگایا ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قذف، ایک معصوم مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے جو سزا ہے جی 40 کوڑے، یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ پر حد جاری کیے۔ حسان بن ثابت کو، عمرہ بنت جہش کو، مصطح بن اساسہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے حد جاری کیا، باقاعدہ کوڑے لگائے گئے۔ باقی جو دوسرے منافقین تھے ان منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، کیونکہ معروف تھے، ان کا نفاق معروف تھا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نہیں دی تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو سزا دے۔ جیسا کہ میں نے بتایا عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم، یعنی بڑے علم والی عورت، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ جو ہے امت مسلمہ کی عورتوں میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ عروہ جو ان کے بھانجے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسما بنت ابو بکر صدیق کے بیٹے، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتی ہیں اے میری ماں، مجھے تعجب نہیں ہے، اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کے پاس فقہ کا علم ہے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور آپ جو عرب کے شاعری کے بارے میں جو علم رکھتے ہیں، ان کے اشعار کا علم آپ کے پاس ہے، اس کے بارے میں بھی تعجب نہیں ہے کیونکہ آپ ابو بکر کے بیٹی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا۔ لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ آپ کو علاج اور معالجے کے بارے میں، میڈیکل لائن میں بھی آپ کو علم ہے، یہ کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ تو جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ کے ہاتھ پر، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں عریہ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑ گئے آخری عمر میں تو عرب کے وفود ان کے پاس آتے تھے اور آپ کو علاج بتاتے تھے، یہ علاج، اس کا یہ علاج، اور میں یہ سنتی تھی اور اس کا علاج کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں سے مجھے اس کا علم ہوا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی ساری عورتوں کا علم اگر ایک ترازو میں رکھا جائے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دوسرے ترازو میں رکھا جائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم سب سے زیادہ ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر 1,00,000 درہم بھیجتے ہیں 2 تھیلیوں میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان پیسوں پر پردہ ڈال دو، پھر اس کے بعد اٹھا کر بغیر گن کر اٹھا کر کہتے ہیں لے جاؤ، فلاں کو دو، فلاں کو دو، فلاں کو دو۔ پھر شام میں افطار کے وقت میں اپنی لونڈی سے کہتے ہیں افطار کے لیے کچھ لاؤ، تو لونڈی کہتی ہے ارے آپ جتنا پیسے خرچ کیے لوگوں کو اٹھا کر دیے، اس میں 1 درہم میں اگر ذرا گوشت منگا لیتے تو ہم بھی کچھ کھا لیتے تھے۔ کہا عائشہ رضی اللہ عنہ نے تم اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت تم بتاتے جب پیسے تھا تو میں جو ہے کھانے کے لیے دیتی تھی، تم نے نہیں بتایا، سب خرچ کر دیا میں نے۔ 1,00,000 درہم ایک ہی دن میں، شام ہونے سے پہلے جو ہے سب کو جو ہے صدقہ کر دیا، لوگوں میں خرچ کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر وہ کہتی تھی کاش میں یہ درخت کا پتا ہوتی، لوگ جانور کھاتے اور ختم ہو جاتی، اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا وقت نہ آتا، حساب و کتاب کا وقت نہیں ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اور میری باری میں اور میرے سینے اور میرے گود کے درمیان آپ کا انتقال ہوا، اور اس موقع پر عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے، گھر میں آئے، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک نرم تازہ مسواک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم للچاتی نظر سے دیکھنے لگے کیونکہ آپ کو مسواک بہت پسند تھا۔ تو میں نے اس مسواک کو لیا اور چبایا، پاک کیا، خوشبو لگایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر اپنے دانتوں کا مسواک کیا، پھر اس کے بعد
وہ دینے جا رہے تھے لیکن آپ کا ہاتھ گر گیا، اور میں ان کے لیے دعا کر رہی تھی، جو دعا عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے موقع پر کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اس وقت نہیں کی، اپنے علاج کے لیے، اپنی شفا کے لیے وہ دعا نہیں کی، اور اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا الرفیق الاعلی، بلند میں رہنے والا دوست، بلند دوست، بلندی میں رہنے والا بلند دوست، الرفیق الاعلی۔ اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، جی آپ کی روح مبارک نکل گئی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ آپ کی وفات سے پہلے، آپ کے آخری دن، اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو اور ان کے لعاب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد ایک واقعہ ذکر فرمایا آپ کی زندگی میں، کہ آپ نے کہا کہ تم میں سے ایک عورت اپنی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ حواب نامی چشمے کے پاس جو کتے ہوں گے، وہ کتے کچھ عورتوں پر، تم میں سے بعض لوگوں پر بھونکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ حواب جو ہے ایک عراق کے علاقے میں ایک جگہ ہے جہاں پر جس کے قریب جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، کیمل وار۔ ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف طلحہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے اور ان کے قاتلین کو قصاص لینے کے لیے مطالبہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بدماش لوگ تھے، خوارج، ان لوگوں نے کیا کیا؟ جنگ کا ماحول پیدا کیا اور جنگ ہو گئی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جاتی ہے اصل میں صلح کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لینے کے لیے جاتی ہے، یہ کہنے کے لیے جاتی ہے۔ تو جب جاتی ہے حواب نامی جگہ میں، وہاں کے کتے بھونکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں حواب۔ کہتے ہیں کہ مجھے واپس جانا ہے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یاد آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ تو یہاں اچھے کام کے لیے آئے ہیں، جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اچھے کام کے لیے آئے ہیں، آپ کیوں واپس جائیں گے؟ اس طریقے سے کہہ کر روک لیتے ہیں۔ بہرحال وہ واقعہ پیش آتا ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس پر بہت ہی افسوس کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سن 57 ہجری میں 57 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس اجازت لے رہے ہیں آپ کے پاس آنے کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ چھوڑو عبداللہ بن عباس کو، آپ آ کر میری تعریف کریں گے، میری تعریف سننا نہیں چاہتی۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس یہ تمہارے بچوں میں نیک بچوں میں سے ہیں، وہ آپ پر سلام کرنا چاہ رہے ہیں، الوداع کرنا چاہتے ہیں۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ چلو اجازت دو۔ عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں خوش ہو جاؤ اب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملنے کے لیے صرف معمولی فاصلہ رہ گیا ہے، ایک ہے وہ یہ روح جو ہے آپ کے جسم سے نکل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات آپ کی ہو جائے گی۔ تو اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اچھا ابن عباس بولو کیا بولنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اے ام المؤمنین، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے، صرف پاک ہی سے محبت کر سکتے ہیں۔ ابوا کی رات آپ کا ہار گر گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، اور لوگ جو ہے صبح کیے تو پانی نہیں تھا، پریشان ہوئے لوگ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے تیمم کا حکم نازل فرمایا، یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ اور اسی طریقے سے آپ کی برات کا اعلان ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں پر آپ کے بارے میں یہ اعلان، یہ پاکی صفائی اور آپ کی طہارت اور آپ کی برات کا اعلان نہ پڑھا جاتا ہو، کوئی ایسی مسجد نہیں ہے، صبح و شام یہ پڑھی جائے گی۔ عبداللہ بن عباس کی بات سن کر کہتے ہیں اے عبداللہ بن عباس، میں تو چاہتی تھی کہ میں ایسی ہو جاؤں کہ میرا ذکر ہی نہ ہو، کیونکہ مجھے اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ انہی کے گھر میں جو ہے ان کو بھی دفن کیا جائے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نہیں، میں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک غلط کام کیا۔ غلط کام سے مراد یہی اب جگہ میں جو جاتی ہیں اور جنگ جمل میں جو شریک ہوتی ہیں اس کے بارے میں حوالہ دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے وہ غلط کام کیا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، لہذا میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے، لہذا مجھے مسلمانوں کے ساتھ بقیع قبرستان میں دفن کرو۔ وہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عبداللہ بن عمر کا گزر ہوتا ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے پوچھتی ہیں ابو عبد الرحمن کیوں نہیں تم نے مجھے جبل کے واقعے سے نہیں روکا، مجھے جانے سے روکنا تھا۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی تم پر غالب ہو گیا تھا، عبداللہ بن زبیر، تمہاری اس کی بات جو ہے تم سن رہے تھے اور دوسروں کی بات تم قبول نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے میں خاموش رہا۔ بہرحال یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیلی ذکر آیا، اور اس لیے بھی اب اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ شیعہ نعوذ باللہ اور دوسرے لوگ امہات المؤمنین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، بڑی بے ادبی کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں۔ صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے، ایک ایک صحابی کے بارے میں آپ سنیں گے واقعات تو سبحان اللہ، ایک ایک صحابی اپنی اپنی ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کا کیا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اسلام میں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں کلام کرنا نعوذ باللہ یہ دین پر کلام کرنا ہے، کیونکہ دین کو لانے والے یہی صحابہ ہیں، لہذا ہمیں صحابہ کے بارے میں ہمیشہ رضی اللہ عنہ و ارضاہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرے۔ یہ جو لقب اللہ نے دیا ہے، یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہی دعا ہمیں کرنی چاہیے جو ہمیں سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ لقب اور یہ شہادت اللہ تعالیٰ نے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں کہ اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو لہذا ہمارا یہ موقف ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے، اس کے مسائل، اس کے احکام، منی کے بارے میں جو احکام ہیں، اس کی پاکی ہے، یہ وہ پاک چیز ہے یا گندی چیز ہے، اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔